بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام آصف بیگ ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہم ملک عرب کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش ہے، اور ملک عرب کو جانے بغیر ہم ظاہر ہے اسلام کی تاریخ کے بارے میں جاننا مشکل ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم سب سے پہلے جو بات کریں گے وہ ملک عرب کے جغرافیے پہ کریں گے۔ اگر ہم ملک عرب کے نقشے کو غور سے دیکھیں تو آپ کو یہ تین طرف سے سمندر میں گھرا ہوا ایک جزیرہ نما نظر آتا ہے۔ یہ بہت بڑا جزیرہ نما ہے۔ اس کے شمال کی طرف تو آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا ملک شام، ملک عراق اور ملک فلسطین، لیکن جب آپ اس کی مغرب کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پر بحر احمر یعنی ریڈ سی نظر آئے گا۔ یہ وہی ریڈ سی ہے جس سے ایک نہر سوئس کینال نکال کے جو ہے بحر روم کو یعنی میڈیٹرینین سی کو ملایا گیا ہے۔ بحر احمر ہی یا ریڈ سی وہی سمندر ہے جو افریقہ کو ایشیا سے جدا کرتا ہے، یعنی عرب کو افریقہ سے جدا کرتا ہے۔ جب اس کے ہم مشرق کی طرف جائیں گے تو ہمیں یہاں پر بے آف خلیج فارس نظر آئے گا جی، اور یہ خلیج فارس جو ہے یہ وہ خلیج ہے جو ایران سے سعودی عرب کو الگ کرتی ہے۔ لیکن ہم اس کے بالکل انتہائی اینڈ پہ جا کے یمن کے بعد دیکھیں گے، آخری سرے پہ جا کے ساؤتھ کی طرف یعنی جنوب کی طرف تو ہمیں بحر عرب نظر آئے گا۔ یعنی گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تین طرف سے سمندر سے گھرا ہوا ایک بہت بڑا خشک خطہ زمین ہے جس کو ہم جزیرہ نما عرب کہتے ہیں۔ تو یہ تو تھے عرب کی چاروں طرف سے جو جغرافیکل کنڈیشن تھی، لیکن عرب کے سینٹرل جو ہے جس سے اب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو وہ دو صوبوں میں ڈیوائڈ نظر آتا ہے۔ ایک صوبہ تو وہ نظر آتا ہے جس کو کہ جو حجاز کا صوبہ کہلاتا ہے، جو مکے اور مدینے پہ اور طائف پہ مشتمل ہے۔ یہ ظاہر مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مقامات ہے، خانہ کعبہ ادھر ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش مکہ ہے، تو چنانچہ مسلمانوں کے لیے ایک مقدس پلیسز ہیں۔ یہ حجاز کا صوبہ بہت مقدس صوبہ کہلاتا ہے، اور مطلب رسول نہ صرف اسلام بلکہ اسلام سے قبل بھی جو ہے اس کی بڑی اہمیت رہی ہے، مذہبی اہمیت رہی ہے اس صوبے کی۔ جب ہم صوبہ حجاز کے مشرق کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی سرحدوں سے ٹکراتا ہوا صوبہ نجد نظر آتا ہے۔ صوبہ نجد ایک بہت وسیع صوبہ ہے، یہ ایک طرف یمن سے ٹکراتا ہے، دوسری طرف جا کے یہ صوبہ حجاز سے ٹکراتا ہے، تیسری طرف جا کے یہ خلیج فارس کی ریاستوں سے، جو کہ اب آج کل یونائٹڈ کنگڈمس کہلاتی ہیں، یو اے جس کو کہتے ہیں ہم، جس میں جو ہے دبئی ہے اور ابوظہبی وغیرہ، اس کے علاوہ بحرین سے بھی یہ صوبہ اس کی سرحدیں ملتی ہیں۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت طویل صوبہ ہے۔ اس صوبے کو جو اہمیت حاصل ہے کہ یہ تمام ٹریڈ روٹس ادھر ہی سے ہو کے گزرتے ہیں، جس کو صوبہ حجاز کہتے ہیں۔ اور صوبہ نجد سے بھی کچھ ٹریڈ روٹ گزرتے ہیں جو عراق کی طرف جاتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ زیادہ تر تجارت کیونکہ عرب یمن اور شام کے درمیان ہوتی تھی، اسی وجہ سے جو ہے یہ صوبہ حجاز بڑی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ یہ تو تھی اس کی جغرافیائی کنڈیشن، جس کو آپ جیوگرافیکل کنڈیشنز کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب ہم ملک عرب کی تاریخ کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں ملک عرب کی تاریخ دو حصوں میں ڈیوائڈ نظر آتی ہے۔ ہم اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، جس کو کہ ایک کو جو قدیم عرب جو سام بن نوح کی نسل سے جن کا تعلق تھا، وہ عرب جو ہیں وہ عرب بائدہ کہلاتے ہیں۔ گرچہ آج کل یہ ناپید ہو چکے ہیں، ان کی صرف باقیات جگہ جگہ آرکیولوجسٹ تلاش کر رہے ہیں، کچھ اعلامی کتابوں میں بھی ان کا ذکر ہے، خود قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے۔ عرب بائدہ وہ عرب کہلاتے ہیں جن سے قوم سمود اور جو کہ قوم عاد نکلے ہیں۔ حضرت جناب سلیمان ندوی صاحب نے اپنی کتاب ہے ارض القرآن، اس کے اندر عرب بائدہ کے بارے میں کافی کچھ لکھا ہے، لیکن اس میں عاد اور سمود کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ قومیں بڑی شرک اور تکبر میں مبتلا تھیں، یہ انتہائی طاقتور قومیں تھیں، یہ نہ صرف ٹیکنالوجی کے اندر بلکہ فزیکلی بھی بہت اسٹرانگ قومیں رہی ہیں، یعنی دنیا کی جدید ترین قوموں میں اس وقت ان کا شمار کیا جاتا تھا۔ لیکن رسول اللہ حضرت سلیمان ندوی صاحب نے جو ہے اس کی بڑی تفصیل بیان کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی شرک اور تکبر نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ اگر یہ شرک و تکبر میں مبتلا نہیں ہوتے تو یہ قوم دنیا کی عظیم ترین قوموں میں شمار ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو خود قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ جب ہم عرب بائدہ سے نکل کے جب ہم آتے ہیں تو عرب کی دو قسمیں جو صاحبزادہ عبدالرسول نے اپنی کتاب تاریخ اسلام میں بیان کی ہیں، وہ دو قسمیں ہیں۔ ان دو قسموں میں سے ایک جو ہے عرب عربہ کہلاتی ہے، اور اس کو عرب عربہ کو، اور دوسری عرب
مستعربہ بھی کہتے ہیں، لیکن حضرت صاحبزادہ عبدالرسول نے اس کو جو ہے نا ایک قحطانی عرب کا نام دیا اور دوسرا عدنانی عرب کا نام دیا. بڑا خوبصورتی سے انہوں نے اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. تو جب ہم قحطانی عرب کا ذکر کرتے ہیں تو یہ عرب بائدہ کے بعد یہ وہ عرب تھے جنہوں نے کہ خطہ عرب پہ جو ہے اپنی حکومت سلطنتیں قائم کی، اور یہ بھی بڑے طاقتور عرب تھے اور یہ بھی ٹیکنالوجی میں بہت اسٹرانگ تھے. انہوں نے ہی آخرکار جو بچے کچھ بائدہ تھے ان کو ختم کیا تھا. لیکن ان کی سلطنت کا عالم یہ تھا یمن سے لے کے سینٹرل ایشیا تک تھے. وہ ایک طرف مصر میں جاتے تھے، ایک طرف تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں عرب عربہ، یعنی ان کو قحطانی بھی کہتے ہیں کیونکہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کے پوتے تھے جن کا نام قحطان تھا، تو انہی کی نسبت سے ان کو قحطانی کہا جاتا ہے. قحطانی عرب جو تھے ان میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، جیسے کہ ہم روم کے قیصر کہلاتے تھے، ایران کے بادشاہ کسریٰ کہلاتے تھے، حبشہ کے بادشاہ نجاشی کہلاتے تھے، اسی طرح یمن کے بادشاہ توان کہلاتے تھے. اسی میں ایک توان اسد نام کا ایک بہت طاقتور بادشاہ گزرا ہے. اس کی سلطنت کا عالم یہ تھا یمن سے لے کے اور سینٹرل ایشیا کوچک تک اس کی سرحد ہے. مصر بھی اس کے دائرۂ حکومت میں آتا تھا. انہی عرب عربہ میں سے ایک شہر انہوں نے بسایا تھا جس کا نام یثرب تھا. یثرب شہر کو عربہ نے بسانے کے بعد اوس و خزرج نام کے دو قبائل تھے جن کو بعد میں اسلام میں بڑا ذکر ہوا اور بڑا ان کا مقام ہے. انہوں نے جب یثرب کو بسا لیا تھا تو انہوں نے اپنے وہاں کھجورات کے باغات لگائے، وہ ایک بڑا شہر ہو گیا تھا. تو تابان اسد جب وہاں سے گزرا تو کسی بات پہ ان سے ناراض ہو گیا. اس نے یثرب کو تباہ کرنے کا ٹھان لیا. اس نے کہا کہ میں اس یثرب کو اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اس کو تہوبالا کر دوں گا. لیکن چونکہ اس زمانے میں نہ اسلام تھا نہ عیسائیت تھی، یہودیت ہی تھی جو کہ ایک ٹوٹی پھوٹی اسلامی شکل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت اس ٹوٹی پھوٹی شکل میں موجود تھی. اسی یہودیوں میں سے دو کہان جو ہے اس کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ بادشاہ آپ اس شہر کو تباہ نہ کریں اور نہ آپ اس کو تباہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ نبی و آخر الزماں کا جو ہے جائے ہجرت ہے، آپ اس کو تباہ نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے ان کو تبلیغ کی اور اس بادشاہ کو اور قائل کیا. اس بادشاہ نے یہاں تک کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک طریقے سے اس زمانے کا اسلام جو تھا اس نے قبول کر لیا. جب اس نے اسلام قبول کیا تو نہ صرف اس نے یثرب کو چھوڑا بلکہ مدینے سے واپس جاتے ہوئے یمن کی طرف وہ مکے میں ٹھہرا. یہی وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے سب سے پہلے جو ہے خانہ کعبہ پہ غلاف چڑھایا اور اس کا دروازہ بنوایا. اس کا دروازہ بنا کے اس نے چابی بنو جرہیم کو دی. اب میں بنو جرہیم کا بھی آپ لوگوں کو ویسے تو پتہ ہے لیکن میں بتا دیتا ہوں، تھوڑا سا ذکر کر دیتا ہوں. اس کا وہ ایک اہم قبیلہ ہے. یہ وہ قبیلہ تھا جب یمن میں خوشحالی آئی تو اس نے شام کی طرف ہجرت کرنے کی کوشش کی. جب یہ مکے سے گزرا تو اس زمانے میں حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا وہاں پر آ چکی تھیں اور زمزم کا کنواں دریافت ہو چکا تھا. تو بنو جریم نے وہاں پر پانی دیکھ کے وہاں پر رہائش اختیار کر لی حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کی یہ تھا ایک طریقے سے اجازت سے. اور یہی وہ قبیلہ تھا جس نے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا حضرت اسماعیل رضی اللہ عنہ کو عربی سکھائی. عربی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان نہیں تھی نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان تھی. یہ زبان جو تھی بنو جریم کی زبان تھی. چنانچہ یہ عربی زبان جو تھی وہ اس طرح وجود میں آئی یہاں پر، اور عرب میں سارے جو ہے بیسیکلی وجود میں تو تھی لیکن مکے میں اس طرح وجود میں آئی. بنو جریم کو اسی نے چابی دی تھی. یہ مطلب یہ کہ بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، آپ اس کو ایک مسلمان بادشاہ کہہ سکتے تھے. چنانچہ آج تک کعبے کا خلاف اور مطلب یہ دروازے اپنا وجود رکھتے ہیں. جب ہم اس سے آگے چلتے ہیں تو ہم اس کی معاشرتی حالات پہ ایک طریقے سے معاشرتی حالات پہ ہم اس کے گفتگو کرنا کا اسٹارٹ کرتے ہیں. بیسیکلی عرب ہیں کیا؟ عرب دو حصوں میں معاشرتی طور پہ تقسیم تھے. پہلا حصہ جو تھا عرب کا وہ یہ تھا کہ وہ شہری تھے، وہ پکے گھر بنا کے رہتے تھے، وہ ہجری عرب کہلاتے تھے. وہ زراعت کرتے تھے، وہ تجارت کرتے تھے جن کا عموماً آپ نے بہت زیادہ ذکر سنا ہے. دوسرے عرب جو دوسری قسم تھی عربوں کی وہ بیسکلی زیادہ سرائی لوگ تھے، بدوی کہلاتے تھے. وہ خیموں میں رہنا پسند کرتے تھے. ان کی زندگی کا سارا دار و مدار جو تھا وہ ان کے مویشیوں پہ تھا. وہ مویشی پالتے تھے، انہی کی کھالوں کی تجارت کرتے تھے، انہی کو بیچتے تھے، انہی سے ان کے زندگی کی گزر بسر ہوتی تھی. وہ خیموں میں رہنا پسند کرتے تھے، وہ شہروں میں پکے گھر بنا کے رہنا پسند نہیں کرتے تھے. ان کی فطرت میں ان کی طبیعت میں یہ چیز تھی. بڑے چنگجو تھے وہ. حضری عرب کی جب جہاں تک بات کریں گے تو یہاں ایک معاشرہ پہلے ہی سے ڈیولپ چلا آ رہا تھا. ظاہر ہے یمن سے لے کے یہ لوگ آئے ہوئے تھے. بیسیکلی جو سینٹرل عرب کے لوگ تھے وہ عرب جو تھے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ
ایک طریقے سے تمدن سے ناآشنا تھے. وہ تاجر ضرور تھے، ان میں سے کچھ لوگ جانتے تھے، لیکن وہ پڑھے لکھے نہیں تھے. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف 17 آدمی جو تھے نا وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، باقی عرب نہیں جانتے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی جو عرب تھے وہ بڑے فصیح الزبان تھے، زبردست شاعر تھے. یعنی اور جب قصیدہ کہنا چاہتے تھے تو بہترین قصیدے کہتے تھے. اپنے پورے مضامین کو اپنے دو جملوں کے اندر جو ہے اتنے زبردست ان کے گرفت تھی اپنی کہ 2 جملوں کے اندر وہ پوری مضامین کو کی تشریح کر دیتے تھے. بہترین شاعر تھے، بڑے مشہور شاعر گزرے ہیں ان عربوں کے اندر. یعنی ایک طرف تو یہ تو ان کی کوالٹی تھی، لیکن دوسری طرف معاشرتی طور پر بڑے بدحال تھے. عورت کو کوئی اہمیت دینے کو تیار نہیں تھے. یہاں تک کہ یہ مہر کی رسم تھی عربوں کے اندر، لیکن مہر کی رسم اس طریقے سے تھی کہ کوئی شخص خاندان کو پیغام دیتا تھا کسی لڑکی کا، لیکن وہ مہر ادا کیا جاتا تھا اس کے باپ کو. عورت کا کوئی حق نہیں ہوتا تھا اس مہر پہ. وراثت میں بھی عورت کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا اس کا. عالم یہ تھا ان کا عورتوں کے بارے میں اس حد تک جو تھا نا، یہ لوگ ایک طریقے سے ظالم ہو چکے تھے کہ اپنی بچیوں کو جو ہے کچھ قبائل جو ہے دفن کر دیتے تھے زندہ. اس کو معیوب سمجھتے تھے اس کی پیدائش. بچے کی خوشی میں، لڑکے کی خوشی میں خوشیاں پیدائش پہ خوشیاں مناتے تھے، لیکن عورتوں کو پسند نہیں کرتے تھے. لونڈی کا، غلام کا تصور ان کے اندر بہت زیادہ تھا. قتل و غارت گیری بہت زیادہ کرتے تھے ذرا سی باتوں پہ. معاشی مسئلے تھے، پانی کا مسئلہ تھا، دولت کا مسئلہ تھا، ذرا سی باتوں پہ جو تھا ایک جنگیں شروع کر دیتے. وراثت کا عالم یہ تھا کہ اب بچہ اگر کمزور ہو، اس کا باپ مر جاتا تھا، وہ کمسن ہوتا تھا تو اس کو حق نہیں دیتے تھے. اسی کے رشتہ دار، طاقتور رشتہ دار جو تھے وہ ان کا حق غصب کر لیتے تھے. اور کسی قسم کا کوئی شرمندگی نہیں ہوتی تھی، یہ ان کی روایت تھی. کسی قسم میں کوئی معیوب نہیں سمجھتے تھے اس کو، ان تمام چیزوں کو. وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا حق ہے، اور اسی طرز زندگی پہ ان کو اپنے زندگی پہ خوش تھے. وہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو عربوں کے اندر یہ تمام صفات موجود تھیں، لیکن ان کی کچھ پازیٹیو صفات بڑی زبردست تھیں. اعلیٰ درجے کے شہ سوار تھے، بہت نڈر تھے، بہادر تھے، کسی چیز سے نہیں ڈرتے تھے. عہد وفا ایسا نبھاتے تھے کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ میرا یہ غلام یہ کام کر دے تو آزاد ہو جائے گا، اگر وہ مر بھی جاتا تھا تو آزاد ہوتا تھا غلام. ایسے زبردست عہد وفا کا وعدے کے بڑے پابند تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے علاوہ بہت جری تھے، مہمان نواز اعلیٰ درجے کے تھے. اپنے سب سے قیمتی جانور بھی مہمان کے لیے ذبح کر کے اس کو کھلا دیتے تھے. جو کوالٹیز تھیں پازیٹیو اپنی جگہ پہ، لیکن نیگیٹو ان کی جو کوالٹیز تھیں یا ایک طریقے سے ان کی کمزوریاں تھیں، اس نے معاشرے کو بڑا بدحال کر کے رکھا ہوا تھا. ظالم کا بڑا زور تھا. کمزور آدمی کا زندہ رہنے کا وہاں پر بہت مشکل صورتحال تھی جب اسلام وہاں پر آیا. یہ تو تھی ان کی معاشرتی صورتحال. مذہبی صورتحال کے مطابق بھی اگر ہم کہیں تو مذہبی صورتحال بہت زیادہ کوئی اچھی نہیں تھی. زیادہ تر عرب جو تھا وہ بت پرستی میں ملوث تھا. سب نے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے، سب نے اپنے بت بنائے ہوئے تھے، سب نے اپنے ان کی عبادت کر رہے تھے. سب کے بت جو تھے خانہ کعبہ میں رکھے جاتے تھے، وہ حج بھی کرتے تھے، تمام رسومات ادا کرتے تھے، لیکن وہ کرتے تھے بتوں کو سامنے رکھ کے کرتے تھے. دوسرا جو ہے اور مجوسی بھی وہاں پر موجود تھے. وہاں پر آپ یہ سمجھ لیں کہ یہودی بھی بہت زیادہ تعداد میں تھے، عیسائیت بھی تھی وہاں پر. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ان سب کے وجود کا پتہ لگتا ہے، لیکن کوئی بھی مذہب اپنی اعلامی مذہب اپنی اصلی حالات میں نہیں تھا. نہ اپنی اصلی حالت میں تھا، نہ اپنے اصولوں پہ قائم تھا. یعنی سب سے پہلا اعلامیہ جو مذاہب ہیں ان کی بنیاد توحید ہوتی ہے. کوئی بھی شخص توحید پہ قائم نہیں تھا. چنانچہ اللہ پاک نے جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خطے کے لیے منتخب کیا اور آپ کو نبی بنا کر بھیجا.